اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فرماتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اسے بنایا اور اپنی طاقت قدرت سے اکیلے بنایا، کوئی مدد کسی سے نہیں لی، بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت طاقتور ہے بنانے والا اور بہت بڑا علم رکھنے والا۔ میں کہتا ما مسنا من لغوب، اتنا میں نے بنایا تھکاوٹ میرے قریب سے نہیں گزری، پھر اتنے سارے نظام کو بنایا تو کہتا لا یعودہ حفظہما، اس سارے نظام کو چلاتے کنٹرول کرتے تمہارا رب بالکل نہیں تھکتا۔ پھر اتنی بڑی کہا آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے، مجھے آپ پلر کے پیچھے نظر نہیں آ رہے کون بیٹھے، اور جو پلر کے پیچھے انہیں میں نظر نہیں آ رہا میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا شکل ہے، اور میرا اللہ اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب کی نظر سے ایک رائی کے برابر ایک دانہ بھی چھپ نہیں سکتا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، دنیا میں کتنے انسان اس وقت بول رہے ہیں، کچھ کہیں سو چکے، کہیں اٹھ رہے بول رہے، 6000 زبانیں ہیں جو آج بولی جاتی ہیں، بول رہے، جانور بول رہے، پرندے بول رہے، تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہتا ہے جو زور سے بول رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہوں، جو آہستہ بول رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہوں، اور جو کائنات میں شور مچا ہوا ہے ایک ایک کی الگ الگ آواز سن رہا ہوں۔ ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں جو چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، وسارب بالنہار، اور دن کے اجالے میں چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور پھر اس سے بھی اگلا درجہ اس کے علم کا، اس کی طاقت، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ تم جو آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہو یہ تو کسی طرح تم قریب ہو کر ممکن ہے سن لو، لیکن جو تم دل کی دھڑکنوں میں بات کرتے ہو وہ تو تم خود نہیں سنتے ہو۔ اب میں کچھ بولا ہوں، میں نے زبان بند کی ہے اور اپنے دل میں کچھ بولا ہوں کہ میرے کانوں نے نہیں سنا، اور اتنے کتنے انسان ہیں جو اپنے دل کی دنیا میں اب باتیں اپنے آپ سے کر رہے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ بھی سن رہا ہوں۔ وَلَا تُغَلِّطُهُ كَثْرَةُ الْمَسَائِلِ، تم سب جب بولتے ہو تو مجھے غلطی نہیں لگتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَا يُشْغِلُهُ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، اور جب تم سارے اکٹھے بولتے ہو تو اس کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَا يُشْغِلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَلَا يُلْهِهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، اور جب تم سب اکٹھے بولتے ہو تو تم سب کا اکٹھے سنتے ہوئے کسی ایک سے بھی میں غافل نہیں ہوتا، سب کی سنتا، سب پر حاکم ہوں۔ الا لہ الخلق والامر، دنیا کو بتا دو کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کائنات کا حاکم بھی اللہ ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، انہیں بتا دو ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وان القوۃ للہ جمیعا، انہیں بتا دو کہ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ کہ اصل بادشاہ اللہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ اصل ہوتا تو مرتا کیوں، بیمار کیوں ہوتا، پہرے کیوں کھڑے کرتا، اور سارے پہروں کے درمیان موت اٹھا کے کیوں لے جاتی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا ہوئے گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طاقت سے بادشاہ ہے تو مرتا کیوں ہے؟
اس کی حکومت کو زوال کیوں ہے؟ دنیا کا فاتح عظیم سکندر دی گریٹ، الیگزینڈر دی گریٹ، جسے تاریخ نے اعظم کا ٹائٹل دیا، اس کے چمچوں نے نہیں، ہمارے بادشاہوں کو تو ہمارے چمچوں نے بڑا بنایا، اسے تاریخ نے بڑا بنایا۔ اب 32 سال، 33 بھی پوری نہیں، 32 سال 10 مہینے 8 دن، اتنی طاقت، کتنی گردنوں کے، کتنی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ میرا ضلع ملتان ہے، وہاں وہ زخمی ہوا، تیر اس کے اندر تک گیا۔ اس غصے میں اس نے ملتان کے کتے بلے بھی ذبح کرا دیے اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ اور عراق جب بابل پہنچا ہے تو 33 سال کی عمر بھی نہیں ہے، بھرپور جوانی ہے، اور ایک دم موت نے جھٹکا دیا۔ 20-25 دن یا 1 مہینے کے سفر پر اپنا دیس رہ گیا ہے، تو اس کی آخری تمنا تھی، کوئی ہے، کوئی ہے، مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے کے لیے چند دن مہلت دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ مقدونیہ۔ الا لہ الخلق والامر قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ اصل بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے قدموں کے نیچے سے کرسی کو کھینچ لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر کے گرا دے۔ اسے کیا دیر لگتی ہے عزت دینے میں، ذلیل کرنے میں، کیا دیر؟ اوپر سے نظام چلتے ہیں، اوپر سے نظام چلتے ہیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی طاقت قدرت کا وہ مالک ہے، عاجز ہونے سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، حاجت سے پاک ہے، کسی سہارے آسرے سے پاک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، احد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدر ہے، مؤخر ہے، مقدم ہے، عالی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادت، هو الرحمن الرحیم۔ بتاؤ بریڈ فوڈ والوں کو، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی، جوانی بیچ دی، سب کچھ لٹا دیا اور خوروں کے حوالے کر کے قبر میں چلے گئے۔ اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، ففروا الی اللہ۔ کیا خوبصورت بات، ففروا الی اللہ۔ ساری صبح اٹھتے ہی آپ لوگ دوڑ پڑتے ہو پاگلوں کی طرح، ٹریفک بھاگی جا رہی، بھاگی جا رہی، بھاگی جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے کہ تم اپنے پیسے سے خود بھی خوشی سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہو؟ ٹائٹ ٹائٹ ٹائٹ، پرابلم پرابلم پرابلم، سٹریس سٹریس، جاب ڈیوٹی جاب ڈیوٹی۔ تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ صرف گننے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی بچے چھوڑو، تمہارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں۔ یہ کیا زندگی، یہ کیا لائف کوالٹی ہے؟ ففروا الی اللہ۔ میرا اللہ کہتا ہے کماؤ، نہیں روکتا ہوں، کماؤ، لیکن حلال کمانا، حرام نہ کمانا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دیانتداری سے کمانا، دھوکہ نہ دینا، حلال کھانا، سود نہ کھانا، حلال بیچنا، شراب نہ بیچنا۔ یا مجھ سے سودا چھوڑ دے تے جاؤ جو مرضی کر، مجھ سے کلمے کا سودا کیا تو میری مان کے چل، ان قریب تو سب کچھ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید۔ او میرا بندہ،
ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا رب چاہتا ہے۔ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا رب چاہتا ہے تم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو تو ایک طریقہ تیرے ذہن میں ہے کہ میں پیسہ بناؤں گا پھر ہر خواہش پوری کروں گا۔ خوش ہو کے دکھا دے پیسے سے، پیسوں سے خوشی خرید کے دکھا دے، پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے۔ چھوٹی جی شے جڑے تیرے اندر ہی تینوں باہر میں کونی لینی پاؤنی، خوشی خرید کے دکھا دو، سکون خرید کے دکھا دو۔ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، عزت کا تمہیں دھوکہ لگتا ہے، لوگ تمہیں نہیں سلام کرتے، تمہارے پیسوں کو سلام کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناؤ، پاؤنڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، پھر جو چاہے مرضی کرو۔ ارے جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی، شام ہو چکی ہوتی۔ 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، پیچھے رہ کی گیا، اثر تو ہو گئی، پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں۔ تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا، لوگوں کو نہ دیکھنا، لوگ تمہیں پاگل، نبیوں کو پاگل کہا گیا۔ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، میرے نبی کو پاگل کہا گیا، ساحر، کاہن، انک لمجنون۔ تو اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ لوگوں نے حسین کو سولی پہ، نیزوں پہ چڑھا دیا، یزید کو تخت پہ بٹھا دیا۔ انسانیت کا کیا معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے گا۔ اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے، موج کرو۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو وہ کر جو میں کہتا، وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے، جو بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے۔ وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے، اور پھر اس پر جم جا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مجھ سے ڈیل کر، یہ تیرے چند صبح ہیں، تیری چند شامیں، زندگی 50 60 70 سال، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے کہ اس میں تو میرا بن جا، کمانے جا، نہیں روکتا، شادی بھی کر، مال بھی بنا، مال جمع کر، زکوٰۃ دے دے، جمع کر، کوئی نہیں روکتا۔ 2.5% مجھے دے دے، باقی بے شک جمع کر لے، میں نہیں روکتا۔ 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول، پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ کاروبار کر، سود پہ نہ جانا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا، یہاں یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ اب یہ دیکھیں نا، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے اپنا کرتا اٹھایا کہ میرا بھی دیکھو، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، 2 پتھر، اس کو پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ تو میرے بندے ایک کام کر، کیا کر، میں جو کہوں وہ کر دے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، پیسے کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے دوڑو۔ کمانے کے لیے واک کرو، کمانے کے لیے جاگنگ کرو، اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے۔ دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ کو، پاؤ اللہ کو۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے، تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو، تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟
बनाने वाला कह रहा है धोखे में जा रहे हो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तो हक क्या है? कज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, हकीकत तेरा अल्लाह है, हक तेरा अल्लाह है। हकीकत क्या है? अल हक़्क़तु मल हक़्क़ वमा अदराका मल हक़्क़। हकीकत आखिरत है, हकीकत आखिरत है, हकीकत आखिरत है। अल हक़्क़, हकीकत ही धमाका है जो आके एक हथौड़ा है जो दिमागों पे अल्लाह ने मारा। ऐसे हुआ क्या? मैं तो ये ब्रेडफोर्ड की फैक्ट्री को हकीकत बना के बैठूं, लगता था अल हक़्क़, फुल स्टॉप आ गया। हकीकत ऐसे झंझोड़ा, फिर अल्लाह कहता मल हक़्क़, और तुझे पता भी है हकीकत है क्या? तो नहीं, अल्लाह नहीं पता। वमा अदराका मल हक़्क़, तू जान भी नहीं सकता हकीकत क्या है। धोखे का शिकार है, फरेब का शिकार है। सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फमाज़ा बअदल हक़्क़ इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह है और सबसे बड़ी हकीकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अपने साथ हक इस्तेमाल कर रहा है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, और अल्लाह अपने हबीब के साथ हक इस्तेमाल कर रहा है। व आमनु बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, मेरा नबी हक, अल्लाह हक। तीसरी हकीकत अल हक़्क़ मल हक़्क़ वमा अदराका मल हक़्क़। तीसरी हकीकत आखिरत, क़यामत, मौत के बाद की जिंदगी, दुनिया का फना होना, ये सब कुछ अल्लाह तोड़ने वाला है, मिटाने वाला है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जो जिंदा होंगे वो देखेंगे जब जमीन पे ज़लज़ला आएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जिंदा बदनसीब क़यामत को देखने वाले देखेंगे जब सूरज फटेगा, बेनूर होगा। वइज़ल कवाकिबु इंतसरत वइज़न नुजूमु इंकदरत, जब सितारे तबाह हाल होंगे। वइज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ रेत बनेंगे। वइज़ल इशारु उत्तिलत, ऊंटनियों का मालिक कोई ना होगा। वइज़ल वुहूशु हुशरत, जानवर जंगलों से भाग के इंसानों की तरफ, इंसान इन शहरों से भाग के जंगलों की तरफ। वइज़ल बिहारु सुज्जरत, समुद्रों में आग। मैं पनामा से आ रहा हूँ, एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ अटलांटिक, दुनिया के बहुत बड़े। मैं वहां सोच रहा था कि जब इनमें आग लगेगी तो क्या मंजर होगा। वइज़ल बिहारु सुज्जरत, सारे 71% पानी है, आग होगी। हिमालय पहाड़ कल अहनिल मनफूश, ऐसे रोई बन जाएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा इज़ा अस्समाउ इंशक़्क़त व अज़नत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। ये हकीकत है, ठो धमाके। ऐसा ही दिन होगा, जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है। अगर ब्रेडफोर्ड आबाद होगा, मुझे देर हो रही, जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है। हमारे बच्चे को तैयार करें, जल्दी जल्दी स्कूल भेजना है, स्कूल भेजना है। ये उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, वो इधर भाग रहा है, वो उधर जा रहा है। कोई हल लेके जा रहा है, कोई सब्जी लेके जा रहा है, और कोई टोकरी लेके जा रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई रोटी पका रही है, कोई मक्खन का पेड़ा बना रही, कोई दही को बलो के उसमें से मक्खन निकाल रही, कोई लस्सी बना रही है, कोई अपने जानवर को चारा डाल रहा है, कोई दुकान खोल के झाड़ू दे रहा है, कोई तख्त शाही पर बैठने के लिए ताज पहन रहा है। कहीं दो लश्कर आमने सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। परिंदे घोंसलों से निकल कर जा रहे हैं ब्रेडफोर्ड की तरफ के, रोज आते हैं, आज कुछ खाने को मिलेगा। सूरज भी निकला है, उसे भी कुछ खबर नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाला है। चांद भी डूबा है, उसे भी कुछ खबर नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। सितारे भी धुंधले हुए हैं, उन्हें भी कुछ खबर नहीं क्या होने वाला है। आसमान उसी तरह बहुत बड़ी छत है, उससे खबर नहीं क्या होने वाला है। हिमालय पहाड़ तकब्बुर से सर उठा के खड़ा है कि मुझे कौन हिला सकता है। जमीन का एक फैला हुआ मैदान बड़े फख्र से कहता है मैनू कौन हिला सकता है। दरिया सहरा बिखरे हुए दरिया गिरते हुए आबशारें कह रहे हमें कौन हिला सकता है।
ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، کیوں؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی، ابھی لوریاں دے رہی، جو دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر، میں بچہ، لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے، اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی، دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے۔ پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا، آج نہ رونے والا ہے، نہ دفنانے والا ہے، نہ کفنانے والا ہے۔ مسلمان تو ہوں کہ نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا۔ آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی، یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے اللہ اسرافیل اور میں۔ کہا اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک رو گے، تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا۔ اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، دیا ٹنگا کم بھی جا دیا، در 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 در۔ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہوئے 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 ہوئے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ ہو پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟
کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. بھائیو یہ اس دنیا کا انجام ہے. یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کرو، قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو. اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو. دنیا نے چھوٹ جانا ہے، آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی. اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے، کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے. ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں. یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے پہ فاتحہ پڑھنے. یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تھے، اماں دی قبر کتھے. لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کہتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو. کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑو اللہ کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا. سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. میرے بھائیو زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ. پھر کچھ کھویا کچھ پایا یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں. اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا. زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی. ایک کے سر پہ آرا چل گیا، ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح، لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ مل گیا. کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اقم بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا یا زکریا، اے زکریا. 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں. 9 ان میں سے ایک آدم، یا آدم، نوح، یا نوح اہبت بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم. 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا تھوڑا الگ کر دیا گیا. لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے. ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی. کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے. اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو گئے. کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہہ گیا. سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہو گئی. ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے. میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟
کہا جی حرب، حضرت علی کو بہادر جنگجو، انہوں نے نام رکھا حرب، لڑنے والا. تو ہم نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں، جن کے نام اللہ رکھے. اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر، ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. حسن چہرے، سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا. عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا، عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے، گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے. گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے، اور دو جہان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا. یہاں اٹھانا میں کوئی معقول نظر آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے. میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا ہوا، کندھوں پہ بٹھا کے باہر نکلے. ایک بدو پریشان ہو کے جو انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں.